السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز سامعین کرام، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ اشہر حرم کا مہینہ ہے، یعنی احترام والا مہینہ۔ آپ جانتے ہیں کہ حدیث کے اندر 4 مہینے کو اشہر حرم کہا گیا: ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ اور رجب کا مہینہ۔ یہ چاروں مہینے حرمت والے مہینے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جاہلین اور فساق اور فجار یہ لوگ بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، اور اس مہینے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، اس مہینے میں کوئی بھی قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اسلام نے بھی اس مہینے کو احترام والا مہینہ مانا ہے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کی ہے، اس کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ابھی شوال کا مہینہ ختم ہوا ہے اور ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہوا ہے، تو یہ ایک تو اشہر حرم میں سے ایک مہینہ ہے، حرمت والے مہینے میں سے ایک مہینہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ حج کا مہینہ ہے، حج کے ایام چل رہے ہیں، حج کا موسم چل رہا ہے، اور حج ایک ایسی عبادت ہے جو اسلام کی بنیادی رکن میں سے ایک رکن ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے اسلام کے 5 اہم بنیاد ہیں: نماز، کلمہ شہادت، روزہ، زکوٰۃ، اس میں سے ایک حج بھی ہے۔ حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، کہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے، پیلر ہے۔ اس میں سے ایک بھی اگر ختم ہو گیا تو اسلام منہدم ہو جائے گا۔ جیسے نماز کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں، روزے کو ضروری سمجھتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں، زکوٰۃ دینے کو ضروری سمجھتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر حج کو فرض کیا ہے، اور حج ہم پر فرض ہے، کچھ کنڈیشن کے ساتھ، کچھ شرائط کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے اگر وہ بیت اللہ جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر وہ مسجد حرام اور بیت اللہ جانے کا طاقت رکھتے ہیں، طاقت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں جو خرچ ہوتا ہے، آنے جانے کا خرچ، اور جسم بھی ٹھیک ٹھاک ہے، راستہ بھی پرامن ہے، پر خطر نہیں ہے، اور صحت مند ہے، اور پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ استطاعت مند ہے، وہ سفر کر سکتا ہے، سفر کے خرچ میں آنے جانے کی قابلیت رکھتا ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض کی۔ مسلمانوں کی عبادت کبھی جانی ہوتی ہے، کبھی مالی ہوتی ہے، اور کبھی جانی مالی دونوں ایک ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں جان لگتا ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں مال لگتا ہے۔ اور حج کہ اس کے اندر جان بھی لگتا ہے، اس کے اندر مال بھی لگتا ہے، یعنی اس کے اندر آدمی کا صحت مند ہونا بھی ضروری ہے، مالدار ہونا بھی ضروری ہے۔
اس زمانے میں اگر کسی آدمی کے پاس اپنے حاجت اصلیہ اور اپنی ضرورت اصلیہ کو پورا کرنے کے بعد 3 سے 4 لاکھ روپے وہ اگر بچا لیتا ہے تو اس پر حج فرض ہے، اس کو حج کرنا چاہیے۔ ہر زمانے میں مقدار پیسے کی کم و بیش ہوتی رہتی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس 1,50,000 روپے بھی ہوتے تھے تو اس پر حج فرض ہوتا تھا، لیکن چونکہ یہ دور مہنگائی کا دور ہے اور ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، ٹیکس بڑھ رہا ہے، تو اس زمانے میں اندازے سے اگر یہ کہا جائے کہ ایک انسان 3 سے 4 لاکھ روپے اپنی ساری ضرورت کو، جو اس کی بنیادی ضرورت ہے، اس کو پورا کر لیتا ہے اور 3 سے 4 لاکھ روپے بچا لیتا ہے، سیونگ کر لیتا ہے، تو اس آدمی کو حج کرنا چاہیے۔ چونکہ اس پر حج فرض ہو گیا ہے، وہ قابل استطاعت ہے، وہ جانے آنے یعنی حج کے جانے اور آنے میں جو خرچ ہوگا اور نان و نفقہ جن کو وہ گھر پہ چھوڑ کر جا رہا ہے ان کی ذمہ داری ہے، یہ 3 سے 4 لاکھ روپے میں پوری ہو جائے گی، اس لیے ایسے آدمی کو حج کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات قرآن کریم کے اندر فرمائی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں۔ استطاعت رکھنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ راستہ پرامن ہے، راستے میں کوئی ڈاکو نہیں ہے، کوئی جان مارنے والا نہیں ہے، کوئی جان لینے والا نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ جب بحری یا بری، خشکی یا تری سے سفر کرتے تھے تو کبھی پانی جہاز سے سفر کرتے تھے، کبھی گھوڑے پر اور اونٹ پر سفر کرتے تھے، کبھی پیدل سفر کرتے تھے۔ سالوں سال لگ جاتا تھا ایک حج کرنے کے لیے، 6 مہینے لگتے تھے، چونکہ اس وقت موٹر گاڑی کی سویدھا نہیں تھی، تو سال بھر لگتا تھا۔ حالانکہ حج صرف 3 دنوں میں ہوتا ہے، لیکن اس 3 دن کے ارکان کو پورا کرنے کے لیے سواری جب مہیا نہیں ہوتی تھی تو ایک آدمی دور دراز سے سال بھر کا سفر کر کے جاتا تھا، کوئی پیدل بھی جاتا تھا، کوئی پانی جہاز سے بھی جاتا تھا، کوئی اپنے گھوڑے پر جاتا تھا، کوئی اپنی بیل گاڑی پر جاتا تھا اور کوئی اونٹ پر جاتا تھا۔ تو اس وقت راستے اگر پرخطر ہوں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ راستے میں کوئی چور، کوئی ڈاکو اور کوئی لٹیرا جان لے لے گا اور راستہ پرامن نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قابل استطاعت نہیں ہے، یعنی اس پر ابھی حج فرض نہیں ہے۔ راستے بھی پرامن ہونے چاہیے، صحت بھی ہونی چاہیے، اور گھر میں جو لوگ چھوڑ کر گئے ہیں ان کے نان و نفقے کی ذمہ داری بھی وہ پورا ادا کر کے جاتا ہو، تو ایسے شخص پر حج فرض ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں وہ مہینے متعین ہیں، یعنی یہ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، محدثین کا ماننا ہے اور اس پر اتفاق ہے کہ حج کا مہینہ یہ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ حج کا مہینہ ہے، کیونکہ آدمی اس میں سفر کرتا ہے، حج کے لیے سفر کرتا ہے، جاتا ہے اور آتا ہے، تو یہ حج کا مہینہ ہے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے کفار اور کفار مشرکین بھی حج کیا کرتے تھے، تو وہ اپنے حساب سے وقت طے کر لیتے تھے، اپنے حساب سے زمانہ طے کر لیتے تھے، اپنے حساب سے گھر طے کر لیتے تھے، مکان طے کر لیتے تھے۔ کوئی عرفات میں جا کے رک رہا ہے، کوئی مزدلفہ میں جا کے رک رہا ہے اور وہاں سے اپنے حج کے سارے کام شروع کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی کہ الحج اشہر معلومات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مہینے کو مقرر کر دیا ہے، اس کی جگہ کو مقرر کر دیا ہے، اس کے اعمال اور مناسک کو مقرر کر دیا ہے، تو اس میں تم لوگ آپس میں جھگڑو نہیں، کیونکہ اس زمانے میں زمانہ جاہلیت میں مشرکین آپس میں جھگڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم عرفات سے سفر کر رہے ہیں تو ہمارا حج صحیح ہوا، ہم ملت ابراہیم کے پابند ہیں اور ملت ابراہیمی کا حج ہم صحیح طریقے پر ہم ادا کر رہے ہیں اور تم غلط ہو، وہ ایک دوسرے سے آپس میں لڑتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے اور اپنے مناسک سے حج کے ہر ارکان کو، احکام کو، وقت کو، جگہ کو متعین کر دیا ہے، تو ان 3 مہینوں میں حج ہوتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن فرض فیہن الحج، کہ جس شخص پر حج فرض ہو گیا، اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ فرض اس پر ہو جاتا ہے جو 3 سے 4 لاکھ روپے اپنی ضرورت کو پوری کر کے بچا لیتا ہے، اس پر حج فرض ہو گیا، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، تو وہ شخص حج کا سفر کرے اور اس میں کوئی گندی بات نہ کرے، اس میں کوئی گندا کام نہ کرے، اس میں کوئی فسق و فجور نہ کرے، اس میں کوئی جنسی
شہوانیت کو پورا کرنے والا کوئی کام نہ کرے اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں حج کا جو ماحول ہوتا ہے اور حج میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں تو یہ 3 باتیں اکثر پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جنسی خواہشات کے ابھرنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ خواہشات کے ابھرنے کا اندیشہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آدمی حج کے سفر پر ہوتا ہے تو اپنے بیوی سے وہ ایک لمبے عرصے تک دور رہتا ہے۔ اس زمانے میں 10 دن میں ممکن ہے، لیکن پہلے زمانے میں 6 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ سال بھر لگتا تھا۔ تو جب بیوی سے کوئی سال بھر یا 6 مہینہ دور ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس سے نفسانی خواہشات کا خدشہ ہو اور وہ کچھ غلطی کر بیٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن فرض فیہ من الحج فلا رفث، کہ اگر تم بیوی سے دور ہو گئے ہو تو پھر ہم بستری کرنے کا مت سوچو، ویسا خیال بھی ذہن میں مت لاؤ، ذہن کے اندر دل کے اندر جنسی خواہشات بھی مت لاؤ، اور نہ ہی گالی گلوج کسی سے کرو اور نہ ہی کسی سے لڑائی جھگڑا کرو۔ اس لیے لڑائی جھگڑا مت کرو کیونکہ وہاں پر بہت قسم کے لوگ جمع ہوں گے، پوری دنیا سے جب لوگ جمع ہوں گے تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی چور بھی آئے گا، کوئی لٹیرا بھی آئے گا، کوئی لوٹنے والا بھی آئے گا، کوئی پاکٹ بھی مارے گا۔ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آدمی حج کے سفر کو گیا اور اس کا بٹوا کسی نے مار دیا، اس کا پیسہ کسی نے چرا لیا، تو وہ لوگ حاجی نہیں ہوتے، وہ لوگ چور ہوتے ہیں۔ تو ایسے وقت پر صبر کرنا ہے، ایسے وقت پر استقامت کرنا ہے، ایسے وقت پر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، ایسے وقت پر گالی گلوج نہیں کرنا ہے۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں تو رہنے سہنے میں دقت ہو سکتی ہے، تنگی ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پہلے ہی بیان کر دی کہ دیکھو، نہ وہاں پر جھگڑا کرنا ہے، نہ وہاں پر جنسی خواہشات کی کوئی بات کرنی ہے، اور نہ ہی وہاں پر جو ہے گالی گلوج کرنا ہے۔ بہت صبر اور استقامت سے جا کر تم کو حج کر کے آنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ذَاتِ التَّقْوَى، کہ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ۔ اور تمہارے دل کے اندر کیا ہے کہ تم کس لیے حج کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے دل میں حج کرنے کا ارادہ ہے، یا شہر گھومنے کا ارادہ ہے، یا وہاں پر تجارت کرنے کا ارادہ ہے، وہاں پر اور کوئی غرض ہے۔ ایک آدمی گھومتے گھومتے مکہ پہنچ گیا اور اتفاق سے جو ہے وہ حج کا موسم، حج کا مہینہ مل گیا تو بولا چلو حج کر لیں، اس حج کا اعتبار نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے ارادے سے، حج کا معنی ہے ارادہ کرنا، حج یا حجو کے معنی ارادہ کرنا، اور عام ارادہ نہیں، خاص ارادہ کرنا، یعنی عزم مصمم کرنا، پختہ ارادہ کرنا، یہ حج کے معنی۔ حج کا قصد کرنا اور پختہ قصد کرنا، بیت اللہ کے حج کا پختہ قصد اور ارادہ کرنے کو حج کہتے ہیں۔ یعنی حج یا حجو کے معنی ہی عربی کے اندر آتے ہیں ارادہ کرنے کے لیے، اور شریعت میں حج اس کو کہتے ہیں کہ آدمی مخصوص دن میں مخصوص اعمال کے ساتھ مخصوص طریقے پر مخصوص کام کو ادا کرے، مخصوص جگہ پر ادا کرے، اس کو حج کہتے ہیں۔ اب کوئی آدمی ایسے ہی ٹہلتے گھومتے پھرتے چلا گیا اور حج کے ایام ملے حج کر لیا تو اس حج کا اعتبار نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، کہ جو تم کرتے ہو، تمہارے دل میں خیر ہے یا تمہارے دل میں کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے حج کا پکا اور پختہ ارادہ کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ تم اپنے حج کا توشہ تیار کرو، اور بہترین توشہ آخرت کا ہے، یعنی حج کے سفر کی تیاری کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی بس دل میں ارادہ کیا کہ ہم کو حج کرنا ہے اور چلا گیا حج کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اپنے سفر کی تیاری کرو، اپنا توشہ تیار کرو، اپنا سامان تیار کرو، جو چیزیں تمہیں وہاں لگنی ہیں یا جن چیزوں کی وہاں ضرورت پڑے گی اس کو تم تیار کر لو، اور بہترین توشہ آخرت کا توشہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں جو سامان جس طریقے سے تم توشہ تیار کرو گے، آخرت میں تم کو ویسا ہی توشہ ملے گا۔ جیسی تم نیت کرو گے، جس ارادے سے تم حج کی تیاری کرو گے، آخرت میں تم کو وہی ثمرہ ملنے والا ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل رکھنے والے لوگ ہم سے ڈرو، ڈرتے ہوئے اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرو پختہ ارادہ کر کے، اور توشہ تیار کرو۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمنی لوگ حج کے لیے آتے تھے،
لیکن کسی تیاری کے ساتھ نہیں آتے تھے، بس ایسے ہی آ جاتے تھے اور اپنی تیاری کے لیے، سامان کے لیے دوسرے سے مانگتے پھرتے تھے کہ مجھے اس سامان کی ضرورت ہے، مجھے اس سامان کی ضرورت ہے، مجھے یہ دے دو، مجھے وہ دے دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو اس طریقے سے مت کیا کرو، حج کے اندر بخل سے کام مت لو، کنجوسی سے کام مت لو، جو ضرورت کی چیزیں ہیں توشے میں، سامان میں، وہ ضرورت کی چیزیں توشے اور سامان کے اندر ڈالو، پھر آؤ۔ فضول خرچی بھی نہیں کرنا ہے اور بخل سے بھی کام نہیں لینا ہے، لیکن جو سامان ضرورت کا ہے وہ لے کر آنا ہے۔ تو ایسے ہی آج ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہم اگر حج کو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کرائے اور ہم سب کو حج کے لیے بلائے، تو ہم تیاری کر کے جائیں تاکہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ہمیں یہ بھی درس دینا چاہتا ہے کہ توکل کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آدمی پہلے تیاری کرے پھر اللہ پر بھروسہ کرے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ پر صرف بھروسہ کر رہا ہے اور تیاری کچھ نہیں کر رہا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ سب کو دیتا ہے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس لیے میں شادی نہیں کروں گا تو میرے اولاد بھی ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تیاری بھی کرنا ہے اولاد کرنے کے لیے، نکاح بھی کرنا ہوگا اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صاحب اولاد بنا دے گا۔ تو توکل کا ایک مفہوم اللہ نے ہمیں یہاں بھی سمجھایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم اپنے حج کو اور عمرہ کو پورا کرو، اللہ کے لیے اپنے حج کو اور عمرہ کو پورا کرو۔ تو قرآن کی یہ ساری آیتیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ حج بھی ایک اہمیت کی چیز ہے، اتنی ہی جتنی کہ نماز اہمیت کی چیز ہے، اتنی ہی جتنا کہ زکوٰۃ اہمیت کی چیز ہے، کیونکہ سب اسلام کے رکن ہیں، بنیادی رکن ہیں، تو حج بھی بنیادی رکن ہے۔ اور یہ اسلام میں جو حج کا مہینہ ہے وہ حج کا مہینہ چل رہا ہے، تو ہم سب کو ارادہ کرنا چاہیے، ہم لوگ اپنے معاشی حالت کو دیکھ لیں، ہماری جو ہے پگار اور تنخواہ کو دیکھ لیں، ہماری سیونگ کو دیکھ لیں کہ ہم کتنا کماتے ہیں، کتنا بچاتے ہیں، کیا ہم پر حج فرض ہو گیا ہے۔ اگر ہم پر حج فرض ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ ارادہ کریں کہ اللہ کے گھر کا ہم سفر کریں گے اور حج کریں گے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اس کی بہت ساری فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج، کہ جو شخص حج کرتا ہے، فلم یرفث ولم یفسق، اور وہ کوئی فسق و فجور نہیں کرتا، تو رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ جب حج کر کے آتا ہے تو ایسا ہو کر آتا ہے جیسا کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، وہ بالکل نیک ہو جاتا ہے، وہ بالکل بے گناہ ہو جاتا ہے، معصوم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت فضیلت کی چیز ہے کہ جو آدمی حج کے لیے تیار ہوا اور اس پر حج فرض ہو گیا، یعنی اتنا مال اس کے پاس آ گیا کہ جس پر اس کو حج فرض کرنا ہے اور اس کو حج کرنا ہے، تو وہ حج کے لیے چلا گیا اور حج کر کے جب آیا تو وہ ایک دم گناہ سے دھل کے آیا اور معصوم ہو کر آیا، اب وہ ایک نئی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا، ایک صحابی نے یہ پوچھا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ ای الاعمال افضل، کہ بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ بہتر اور افضل عمل ہے۔ پھر صحابی نے یہ پوچھا قیلا، اور کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر صحابی نے یہ پوچھا کہ اور کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور، یعنی حج مقبول اور حج مبرور کرنا۔ مقبول اور مبرور، مبرور کے معنی ہے مقبول، تو حج مبرور کرنا یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بہتر اور بہت ہی افضل عمل ہے۔ پھر آپ پوچھیں گے کہ حج مقبول کیا ہے، حج مبرور کیا ہے، حج مقبول کی علامت کیا ہے؟ حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ ایک آدمی حج کو جاتا ہے، حج کے بعد جب وہ اپنے مقام پر آتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ مثلا ایک آدمی حج سے پہلے جھوٹ بولتا تھا، حج کے بعد جب وہ آیا تو جھوٹ بولنا اس نے چھوڑ دیا۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، حج کے بعد آیا وہ نماز پڑھنے لگا۔ ایک آدمی جو ہے فتنے فساد کرتا تھا، حج کے بعد آیا تو وہ فتنہ فساد سے رک گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حج مقبول کر کے آیا ہے، یعنی اس کا حج قبول ہو گیا ہے۔ اور حج مقبول کی یہ تعریف ہے کہ جب وہ آدمی حج کرے تو اس حج کے اندر اخلاص ہو، وہ صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے، اس میں نام و نمود نہ ہو، اس میں شہرت نہ ہو،
اس میں دکھلاوا نہ ہو کہ فلاں آدمی 150 حج کیا اور 300 عمرہ کیا، لیکن زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور حلال پیسے سے حج کرتا ہو اور حج کے سفر پر اس نے کوئی حرام کام نہ کیا ہو، حلال پیسے سے سفر کرے، حرام کام نہ کرے، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ حج کرے، دکھلاوے کے لیے حج نہ کرے، تو یہ حج مقبول ہے۔ اس کی علامت کیا ہے کہ جب وہ مقام پر آئے گا تو دیکھے گا کہ اس کی زندگی بدل رہی ہے، وہ دنیا دار سے دیندار ہو گیا، وہ فاسق سے متقی ہو گیا، وہ بے نمازی سے نمازی ہو گیا، وہ ظالم سے عادل ہو گیا، وہ برے سے اچھا ہو گیا، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس آدمی کا حج قبول ہو گیا ہے اور یہ حج مقبول کر کے آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بہترین عمل یہ ہے کہ آدمی حج مقبول کرے، حج مبرور کرے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مقبول جو آدمی کرتا ہے، مبرور حج جو آدمی کرتا ہے، مقبول حج جو آدمی کرتا ہے، اس کا جنت کے سوا کوئی دوسرا بدلہ نہیں ہے، یعنی اس کو جنت ہی میں بدلہ ملے گا، وہ جنت میں ہی جائے گا اور دوسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس کا، حج مقبول کرنے والے کا۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی خوش قسمتی ہے اور کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ آدمی حج کرے تو اس کو جنت مل رہا ہے، آدمی حج کرے تو اس کے گناہ دھل رہے ہیں، آدمی حج کرے تو اس کو بہترین اور افضل عمل کا جو ہے تمغہ اور خصوصی امتیاز اس کو مل رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج میں جاتا ہے، دعا کرتا ہے، جس چیز کی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ حج اور عمرے کے سفر پر جو شخص بھی جاتا ہے، جس چیز کی وہ دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے دوسری حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ جو حاجی ہوتے ہیں، جو عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے سلام کرو اور ان سے دعا کی درخواست کرو اور ان سے ملو جا کر اور ان سے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ حاجیوں کی اور عمرہ کرنے والوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم ایسے شہر میں جا رہے ہیں جو شہر برکت والا شہر ہے۔ قرآن نے کہا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ مکہ یہ برکت والا شہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ارد گرد کو اپنے برکت کا نزول فرمایا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس شہر میں ہمارے نبی اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، یا مکہ مدینہ، اسی میں حج کے ہم اسفار کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک، جسم مبارک، قدم مبارک پڑا ہوا ہے، تو ہم اس شہر میں جائیں گے، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور یہ وہ شہر ہے جس شہر کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ اگر تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ گے تو تم مامون ہو جاؤ گے، یعنی تمہارے اوپر پھر کسی طرح کا کوئی فتنہ نہیں ہوگا، کوئی چارجز نہیں لگیں گے، کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، اور کسی طرح کا کوئی تمہارے اوپر الزام نہیں ہوگا، تم مامون ہو، تم محفوظ ہو۔ اور اس شہر کو کہا گیا کہ وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِین، کہ یہ شہر امانت والا شہر ہے، مامون شہر ہے۔ تو اتنی فضیلت والی چیز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کی اور حج کی توفیق دیتا ہے۔ آپ دنیا میں ایسے لوگوں کو دیکھ لیں گے جن کے پاس پیسہ بہت ہے، ساری فراوانی موجود ہے، ساری وسعت موجود ہے، ساری فراخی موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ حج کے سفر کو نہیں جاتے ہیں اور حج کا ارادہ تک نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن ایک آپ ایسے آدمی کو بھی دیکھ لیں گے جو مڈل کلاس سے ہے، مزدور ہے، لیکن اس نے ارادہ کر لیا ہے اپنے کھانے پینے اور گھر کی رہائش کے پیسے میں سے اپنے پیٹ کو کاٹ کاٹ کر وہ پیسہ جمع کرتا رہا اور ایک وقت میں وہ حج کر آ گیا۔ تو یہ حج کا جو سفر ہے یہ اصل میں محبت کا سفر ہے۔ جس کو اللہ کی ذات سے محبت ہوگی تو محبت میں منزل مل جاتی ہے۔ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر محبت میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی غرض نہیں ہوتا، بغیر غرض کے آدمی محبت کرتا ہے، بغیر فائدے کے آدمی کسی سے محبت کرتا ہے۔ اور جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس پر سب کچھ اپنا لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے لڑ جاتا ہے، دنیا کی مصیبت سے لڑ جاتا ہے، ساری پریشانی سے لڑ جاتا ہے۔ تو ایک آدمی کو اگر اللہ کی ذات سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو پھر وہ راستے بنا لے گا، وہ منزل ڈھونڈ لے گا اور وہ بیت اللہ چلا جائے گا اور وہ حج کر کے چلا جائے گا۔ لیکن جن کے پاس اللہ سے محبت نہیں ہے،
اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے تو ان کے پاس ہزار بہانے ہیں۔ ان کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ یہ کہیں گے کہ پہلے ہم اپنا گھر بنا لیتے ہیں پھر حج کریں گے، پہلے ہم شادی کر لیتے ہیں پھر حج کریں گے، پہلے ہماری نوکری سے ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے پھر ہم حج کریں گے۔ وہ اسی طریقے سے ٹال مٹول کرتے رہیں گے، وہ اسی طریقے سے تاخیر کرتے رہیں گے، دیر پر دیر کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ بوڑھے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ مریض ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ قبر میں پہنچ جائیں گے، لیکن حج جیسا فریضہ ابھی بھی باقی ہے، اس نے حج نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کے پاس 3 سے 4 لاکھ روپے موجود تھے اور پیسہ موجود تھا، سفر کا خرچہ موجود تھا، ساری استطاعت اور صلاحیت موجود تھی، تو وہ ٹال رہا تھا، وہ ٹال مٹول کر رہا تھا، بہانے کر رہا تھا، تاخیر کر رہا تھا، کہ کبھی کہتا تھا کہ پوتے کی شادی ہو جائے، کبھی کہتا ناتی کی شادی ہو جائے، کبھی کہتا جو ہے فلاں قرضہ ہمارا ختم ہو جائے اور میں جو ہے اچھا سا گھر بنا لوں، میں ریٹائرمنٹ لے لوں، سکون سے جاؤں گا۔ تو میرے بھائی یہ تاخیر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہے کہ من اراد الحج فلیستعجل، کہ جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے، اس میں تاخیر نہ کرے، اس کو ٹال مٹول نہ کرے، اس کو کسی بہانے کی وجہ سے جو ہے تاخیر نہ کرے۔ ممکن ہے کسی کو نہیں معلوم کہ موت کس کی کب آ جائے گی، موت کا فرشتہ کب آ دھمکے گا اور کس کی روح قبض کر لے گا، کسی کو نہیں معلوم۔ جیسے ہم پر حج فرض ہوا فوراً ہم ارادہ کریں کہ نہیں ہم اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، ہم اس گھر کی زیارت کریں گے جو گھر کے برکت والا ہے، ہم ایسے شہر کی زیارت کریں گے جو ہمارے نبی کا شہر ہے، ہم اس شہر کی زیارت کریں گے جو امن پسند شہر ہے۔ تو یہ بہت سارے فائدے ہیں اس کے کہ امن والا شہر، برکت والا شہر، اور پھر یہ کہ مستقل یہ فرض ہے تو ہم ایسے فرض سے نہ چوکیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے، جو شخص اہلیت رکھتا ہے، جو صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، جن کے پاس سفر کے آنے جانے کا خرچہ ہے، وہ لوگ اگر کسی وجہ سے حج نہیں کر رہے، بہانے کر رہے ہیں، تاخیر کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ شخص یا تو یہودی ہو کر مرے، یا نصرانی ہو کر مرے، یا مجوسی ہو کر مرے، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کے پاس استطاعت ہے اللہ کے راستے میں حج کرنے کی اور اللہ کے گھر تک پہنچنے کی، وہ نہیں جاتا ہے تو وَمَنْ كَفَرَ، تو وہ انکار کرنے والا ہے۔ اور جو شخص اس عمل کو انکار کرنے والا ہے، حج کا انکار کرنے والا ہے، تو فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے، ایسے لوگوں سے مستغنی ہے، ایسے لوگوں سے بری ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس وسعت ہے، استطاعت ہے، پھر بھی وہ نہیں کر رہا، انکار تو نہیں کر رہا لیکن اس کو انکار ہی سمجھا جائے گا۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی میں حج کا انکار کرتا ہوں، ایسا کوئی نہیں کہہ رہا، لیکن پیسہ ہے، ساری سہولت موجود ہے، نہیں جا رہا، تو اللہ کہتے ہیں اس کو انکار ہی سمجھا جائے گا۔ یعنی وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ ایک فرض کا انکار کر رہا ہے، اس میں تاخیر کر رہا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی وعید کی بات ہے کہ ایک آدمی کے پاس ساری سہولت موجود ہے، وہ حج نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ یہودی ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو کر مرے گا، وہ جو ہے مومن ہو کر مرے گا، وہ ہو سکتا ہے کہ یہودی ہو کر مرے، ہو سکتا ہے نصرانی ہو کر مرے۔ یہ بہت وعید کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں ایک فرمان جاری کیا کرتے تھے کہ جو لوگ حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور جو لوگ حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور وہ حج نہیں کرتے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان پر جزیہ نافذ کر دوں، میں ان پر ٹیکس نافذ کر دوں۔ اور جزیہ اور ٹیکس مسلمان کے علاوہ سے لیا جاتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یعنی جو غیر مسلم ہوتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہوتے ہیں، ان سے اسلامی حکومت کے اندر جزیہ اور ٹیکس لیا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے میں بھی وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے میں جزیہ وصول کروں، ایسے لوگوں سے ٹیکس وصول کروں جو لوگ پیسہ رکھنے کے بعد، استطاعت رکھنے کے بعد، صلاحیت ہونے کے بعد حج کے سفر کو نہیں جاتے ہیں۔ اور حج کے سفر پر ہم جب جائیں گے تو وہاں پر ہمیں ساری چیزیں سمجھ میں آئے گی، پھر آنے کا دل نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں پر ایک نیکی کا ماحول ہوگا۔ کیونکہ یہ پورا سفر یہ عاشقی کا سفر ہے، یہ پورا سفر محبت کا سفر ہے۔ آدمی جب کسی سے عشق کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، تو پھر وہ کسی طرح کی پریشانی کو، کسی طرح کی مصیبت کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور عاشقی آدمی کے عادات کو بدل دیتا ہے، عاشقی محبت
آداب محبت سکھا دیتی ہے، یعنی آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، محبت خود اس کو سکھا دیتی ہے۔ ہم اللہ کے لیے جب ہم اللہ کے گھر کا سفر کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرنے کا جب ہم سفر کریں گے تو پھر ہمیں آداب محبت بھی آ جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں کیسے عمل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر ہمیں کیسے عمل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ جائے گی۔ لیکن یہ سب اس وقت ہے جب کہ ہم ارادہ کریں، ہم عزم کریں۔ آدمی غریب ہو پھر بھی اس کو ارادہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے مسائل کو حل فرمائے، ہمارے راستے کو کھول دے، ہماری پریشانی کو ایسا حل فرمائے کہ ہمارے لیے حج کا، ہمارے پاس زندگی کی ساری پلاننگ ہوتی ہے، بچوں کے پڑھانے کی پلاننگ ہوتی ہے، گھر بنانے کی پلاننگ ہوتی ہے، زمین خریدنے کی پلاننگ ہوتی ہے، مال پر مال بڑھانے کی پلاننگ ہوتی ہے، ایک کار ہو تو دوسرا کار لانے کی پلاننگ ہوتی ہے، ایک بینک میں اکاؤنٹ ہے تو دوسرے بینک میں اکاؤنٹ کھلانے کی پلاننگ ہوتی ہے، ایک بچہ کا اگر سیونگ ہو گیا ہے تو دوسرے بچے کی سیونگ کرنے کی پلاننگ ہوتی ہے، ساری پلاننگ ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پہلی پلاننگ اور منصوبہ بندی یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے، مجھے اللہ کے گھر کا سفر کرنا ہے، اور مجھے جب آدمی وہاں جائے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ، قربانی اس کے سامنے کھلے گی۔ جب وہ طواف کرے گا، جب وہ سعی کرے گا، مروہ صفا اور مروہ پر سعی کرے گا، جب وہ کعبے کی طواف کرے گا، جب وہ رمل کرے گا، وہ جب میلین اخذرین پر جائے گا، جب وہ جمرات عقبہ اور ثانیہ میں جائے گا، جب وہ پتھر مارے گا، جب وہ رمی کرے گا، تو اس کے اس لیے کہ ہر ایک عمل کی ایک حکمت ہے، اس کے سامنے ایک منظر کھلے گا، ایک تاریخ کھلے گی، اسلام کی تاریخ کھلے گی، اور وہ اس میں بہتا ہوا چلا جائے گا، اس میں غرق ہوتا ہوا چلا جائے گا، اور پھر اس کی زندگیاں بدلتی چلی جائے گی۔ لیکن جب ہم دنیا کے اندر اپنی زندگی کی پلاننگ کرتے ہیں اور اس پلاننگ میں حج کا سفر نہیں ہوتا، تو کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد، اچھا گھر ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، اولاد بھی اچھی نوکری کر رہی ہے، سب کچھ سیٹل ہے، لیکن ہماری زندگی میں حج نہیں ہے، کیونکہ جب ہم حج کا ارادہ کرتے ہیں تو اس وقت معذور ہو جاتے ہیں، اس وقت اپاہج ہو جاتے ہیں، آنکھ کام نہیں کر رہی ہے، کمر کام نہیں کر رہا ہے، پیر کام نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم حج کو ٹالتے رہے، حج کو ہم معمولی سمجھتے رہے، ہم سوچے کہ بس نماز پڑھ لیا، تسبیح کا دانہ کھٹکھٹا لیا، ہو گیا، ہمارا دین کا حق ادا ہو گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ شروع میں آپ کے سامنے میں نے یہ بات کہی کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسلام کا پیلر ہے، یعنی جس طریقے سے نماز اسلام کا پیلر ہے، اس کو قائم کرنے سے دین اور اسلام قائم رہتا ہے، ایسے ہی حج بھی اسلام کا پیلر ہے، اس کو قائم کرنے سے اسلام اور دین قائم رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج جیسی عظیم سفر اور حج جیسا عظیم عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دلچسپی لینے کی توفیق عطا فرمائے، ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم نے ارادہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ جو پریشانی ہے اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی کو حل فرمائے۔ لیکن اس مجمع میں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ واقعی اگر ہم پر حج فرض ہوا ہے تو اس کو بلا وجہ کسی شرعی مجبوری کے اس کو ٹال مٹول اور تاخیر نہ کریں۔ اول وہلے میں، اول وقت میں سب سے پہلے یہ ارادہ کرے کہ میں اس مجلس سے اور جب نماز سے اٹھوں گا تو پھر حج کے سفر کا ارادہ کروں گا اور پھر اس کی تیاری کروں گا، اور جتنی جلدی ہو سکے میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا تاکہ میں مکمل مسلمان بن سکوں، تاکہ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور اس کا مقصد، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اور اس کا مقصد، اور خود میرے پیدا ہونے کا مقصد سمجھ میں آ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب